آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ جنگ خندق کے لیے کی جانے والی تیاریوں کے سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کب، کیسے اور شہر مدینہ کے کس طرف بنائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب جمع ہے حزب کی، جس کے معنی ہیں گروہ، جماعت یا پارٹی۔ چونکہ اس جنگ میں قریش اور عرب کے دوسرے مختلف قبائل نے مل کے مدینے پہ حملہ کیا تھا، اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ احد اور جنگ خندق کے بیچ میں 2 سال کا فاصلہ ہے۔ جنگ احد شوال سن 3 ہجری میں ہوئی، جنگ خندق شوال سن 5 ہجری میں ہوئی۔ 24 مہینے کا فاصلہ ہے۔ اس دوران 2 چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلوانا ہے کہ کفار مکہ اتنی بھرپور تیاری کرنا چاہتے ہیں کہ اب ان کو شکست نہ ہو۔ 2 لڑائیاں اس سے پہلے وہ لڑ چکے ہیں، بدر و احد، اور منہ کی کھا کے گئے۔ وہ لڑائیاں ساتھ ساتھ تھیں۔ پیغمبر اسلام 1 ہجری میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، 2 ہجری میں بدر کی لڑائی ختم ہوئی، 3 ہجری میں احد کی لڑائی ہوئی 1 سال کے بعد۔ قریش نے دیکھا کہ 1 سال کی تیاریاں جو ہیں وہ کم ہیں، 2 سال انہوں نے تیاری کی۔ لیکن اس دوران اگر مسلمان فارغ بیٹھے رہیں تو وہ بھی تو تیاری کریں گے۔ قریش نے خود تیاریاں کیں اور 2 سال مسلسل مسلمانوں کو مختلف جنگوں میں الجھائے رکھا۔ خود سامنے نہیں آئے، کبھی اس قبیلے کو بھڑکایا، کبھی اس کو بھڑکایا، یہاں تک کہ آپ اندازہ کریں کہ شوال 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی تھی، اسی مہینے میں ہی حمراء الاسد کا غزوہ ہوا۔ اس کے بعد تیسری لڑائی سریہ ابو سفیان بن حارث ہوا۔ وہ جو قبیلہ بنو حذیل حملے کی تیاری کر رہا تھا، اس کے مقابلے کے لیے پیغمبر اسلام نے حضرت ابو سفیان بن حارث کو بھیجا تھا۔ اس کے بعد چوتھی لڑائی واقعہ رجی ہوا۔ پیغمبر اسلام کے 7 صحابیوں کو لے جا کے شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد 5ویں لڑائی واقعہ بئر معونہ ہوا، 70 صحابیوں کی جماعت کو شہید کیا گیا۔ چھٹا غزوہ غزوہ بنو نذیر تھا۔ 7ویں لڑائی بدر ثانی کی لڑائی تھی۔ 8ویں لڑائی غزوہ ذات الرقاع ہوا۔ اس کے بعد 9ویں لڑائی غزوہ بنو لاہیان ہوا، جس کے اندر پہلی مرتبہ نماز خوف کا حکم آیا۔ 10ویں لڑائی دومۃ الجندل کی ڈاکوؤں والی لڑائی لڑی، اور پھر غزوہ بنو مستلق۔ 24 مہینوں میں 11 مرتبہ اسلامی لشکر کو باہر جانا پڑا۔ مسلمان اتنے مصروف ہیں، تیاری کا وقت ہی نہیں مل رہا ہے۔ ہر 1 مہینے 2 مہینے کے بعد نیا لشکر، اور بعض اوقات تو اتنی دور دور جانا پڑا کہ آنے جانے میں 2 مہینے نکل گئے۔ یہ قریش کی منصوبہ بندی ہے۔ یہ 11 لڑائیاں ہوئیں۔ اتنا مصروفیت کا زمانہ ہے، دشمن سر پر ہے، آئے روز خبر ملتی ہے، یہاں پہ حملہ، وہاں پہ حملہ۔ مگر انہی مصروفیات کے دوران سب سے زیادہ فقہی احکام بھی آئے۔ ان 2 سالوں کے اندر اتنے زیادہ فقہی احکام آئے کہ تاریخ اسلام میں اور کوئی ایسا سال نہیں ملتا۔ 12 تو اہم ترین حکم اسی 1 سال یعنی 5 ہجری میں آئے۔ شراب حرام ہوئی، نماز قصر کا حکم آیا، نماز خوف کا حکم آیا، سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا حکم آیا، زلزلے کی نماز کا حکم آیا، تیمم کا حکم آیا، 7واں حکم کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کی سزا کا آیا، 8واں حکم لیان کا، 9واں حکم زہار کا، 10واں حکم عزل یعنی خاندانی منصوبہ بندی کا مسئلہ، 11واں حکم منہ بولے رشتے ختم، 12واں حکم پردے کا حکم اسی سال آیا۔ یعنی دیکھیے کہ 11 لڑائیاں اور 12 فقہی مسئلے، اور بھی ہوں گے لیکن اہم 12 مسئلے۔ یہ کیا بتا رہے ہیں؟ ایک پیغام ہم کو دیا جا رہا ہے کہ دشمن اگر سر پر بھی کھڑا ہے تو شریعت کے حکم کو نظر انداز نہ کرو۔ مدینے کا یہ انتہائی سخت ترین زمانہ ہے۔ قحط بھی پڑ گیا اسی دوران، جنگیں بھی ہوتی رہیں، شہادتیں بھی ہوتی رہیں۔ اتنا سخت ترین زمانہ، لیکن پیغمبر اسلام کی 5 شادیاں اسی زمانے میں ہوئی ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے شادیوں کا ایسے سخت حالات سے کیا تعلق؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ زمانہ بڑا اچھا ہوگا۔ جی نہیں، ہمارے ہاں شادیاں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم خوشحال ہوتے ہیں۔
पैगम्बर इस्लाम की शादियां इसलिए हुईं कि इतनी कसरत से औरतें बेवा हो रही थीं कि पैगम्बर इस्लाम ने मजबूरन अपने आप को पहले पेश किया कि मैं शादियां कर रहा हूं ताकि मेरी देखा देखी दूसरे मुसलमान भी एक से ज़्यादा शादियां करें और बेवा औरतों का मसला ख़त्म हो, क्योंकि ये वही तमाम औरतें हैं जो किसी न किसी ग़ज़वे के नतीजे में बेवा हुईं, या जनाब ज़ैनब बिनते जहश की तरह कि जब मदीने में मुआशरती रस्म व रवाज का मसला था तो रसूल जैसी शख्सियत कि एक तरफ 56 साल की उम्र में पैगंबर ने सिर्फ 2 शादियां की थीं और 2 साल में 5 मज़ीद शादियां कर लीं, इसलिए कि इतना बड़ा मसला हो गया था शहादतों के नतीजे में, लेकिन इसके बावजूद फ़िक़ही अहकाम आ रहे हैं। तो पता चला कि हालात कैसे ही ख़तरनाक क्यों ना हों, दीन के अहकामात की तरफ से हमको ज़र्रा भर भी तवज्जो नहीं हटाना है, इसलिए कि ऐन वो ज़माना कि कुरैश जंग की भरपूर तैयारी कर रहे हैं और मदीने पे 11 हमले हो रहे हैं। पैगम्बर इस्लाम दीन के अहकाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब ये जो आपने 11 लड़ाइयों के नाम सुने, 12 आपने फ़िक़ही अहकाम सुने, ये 23 अहम तरीन वाक़यात इन 2 सालों में पेश आए। इसके अलावा पैगम्बर इस्लाम की वो 5 शादियाँ जिनका ज़िक्र इससे पहले कई मरतबा हो चुका है, यानी जनाब उम्मे सलमा से पैगम्बर इस्लाम ने शादी की, जनाब हफ्सा से भी पैगम्बर इस्लाम ने इसी ज़माने में शादी की, जनाब ज़ैनब उम्मुल मसाकीन से भी पैगम्बर ने इसी ज़माने में शादी की। ये 3 शादियां तो जंग ओहद के फ़ौरन बाद हुईं। जनाब जुवैरिया जो ग़ज़वा बनु मुस्तलिक में कैद होके आईं और उसके बाद जनाब ज़ैनब बिनते जहश के साथ शादी की, जो पिछली वीडियो में बयान की गई। तो ये 28 वाक़यात मुकम्मल हो गए और वो वक्त आ गया कि कुरैश ने अपनी तैयारियों को इख्तिताम तक पहुंचा दिया। जो 2 साल तक कुरैश बैठे तैयारियां करते रहे, आज वो तैयारियां मुकम्मल हो गईं और अब कुरैश मक्के से निकल के मदीने पे हमला करने को बिल्कुल तैयार हैं। मगर इतनी भरपूर और मुकम्मल तैयारियों के बावजूद एक ख्याल रह रह के कुरैश को आ रहा है कि 2 दफ़ा पहले भी गए थे और मार खा के आए थे। ऐसा ना हो कि इस दफ़ा भी ये मसला पेश आ जाए, कोई ऐसा तरीका बन जाए कि हमें बाकी अरबों की भी हिमायत मिल जाए। अपनी तो सारी तैयारियां कर लीं, मगर दूसरे भी किसी तरह हमारा साथ दें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब मसला ये है कि कौन पराई आग में फलांगता है, हमारी खातिर कौन आएगा। जो छोटे छोटे कबीले थे वो तो 2 साल मुसलमानों से लड़के निडाल हो गए। बड़े बड़े कबीलों की हिमायत चाहिए। वो जो बड़े बड़े कबीले हैं, खुसूसन कबीला बनु गतफान जो नजद के इलाके में रहता है और वहाँ का सबसे बड़ा कबीला है, जैसा कि हिजाज के इलाके में कुरैश का है। अब अगरचे इज्जत में तो वो कुरैश से ज़रा नीचे हैं, क्योंकि कुरैश के पास खाना काबा है, मगर बाकी हर एतबार से वो अपने आप को कुरैश का हम पल्ला समझते हैं। अगर वो कबीला हमसे मिल जाए तो क्या कहने। हिजाज और नजद 2 ही इलाके हैं, दोनों के बड़े कबीले मिल गए तो छोटे छोटे तो सब हमारा साथ देने पे मजबूर होंगे। अब कुरैश बैठे सोच रहे हैं। कभी बज़ाहिर ये लगता है कि जैसे दुश्मनों का साथ अल्लाह ताला दे रहा है, माअज़ल्लाह, लेकिन वो परवरदिगार आलम की हिकमत अमली होती है, क्योंकि अल्लाह मोहलत देता है, अतमाम हुज्जत करता है। कुरैश ये सोच रहे हैं कि वो कबीला हमारे साथ मिल जाए, और देखिए कि एक इंतज़ाम हो गया। वो क्या इंतज़ाम हुआ? मदीने में जब पैगम्बर इस्लाम आए थे तो 3 यहूदी कबीले वहाँ रहते थे। 2 कबीलों ने पैगम्बर इस्लाम से गद्दारी की, बनु कैनका और बनु नुज़ैर ने, दोनों को मदीने से निकाला गया। ये लोग खैबर पहुँच गए, और खैबर में जो पहले से यहूदी हैं वो तो हैं ही। अब इन सब के दिलों में इंतकाम की आग है। एक तो वैसे ही ये मुसलमानों के खिलाफ हैं पहले दिन ही से, और अब इन जंगों के नतीजे में इनको निकाल फेंका गया और ज़्यादा इनको गुस्सा है। लेकिन खैबर के यहूदी सोच रहे थे कि हमें बदला लेने की क्या ज़रूरत है, हमारा काम खुद ही होगा। ये मक्के वाले जो मार खा के गए हैं वो यकीनन वापस आएंगे। लेकिन अब वो खैबर के यहूदी परेशान। 1 साल गुजरा, 1.5 साल गुजरा, पौने 2 साल गुजरे, कोई आसार ही नहीं है मक्का की तरफ से। ये क्या हो गया? आखिर यहूदियों के तमाम सरदारों ने मीटिंग की
اور 3 سردار منتخب ہوئے، ایک تو حی بن اخطب، ایک سلام بن ابل حقیق اور ایک کعب بن اسد یا بعض روایات میں کنانہ بن ربی۔ یہ 3 بڑے بڑے سردار، انہوں نے سوچا کہ مکے والے خاموش کیوں بیٹھے ہیں، چلو ہمیں مکے والوں سے بات کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ تینوں مکے پہنچے اور وہاں جا کے میٹنگ بلائی مکے کے تمام سرداروں کی، اور مکہ والوں کو غیرت دلائی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہم مسلمانوں کے اتنا قریب رہتے ہیں، ہر وقت ڈر ہے ان کا، ہم ہمت کر کے آ رہے ہیں اور تم لوگ اتنے خاموش آرام سے بیٹھے ہو، ارادہ نہیں ہے کیا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا؟ تو انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ ہم تو تیار ہیں، مگر 2 دفعہ جو پہلے مار کھا چکے ہیں تو ذرا ڈر رہے ہیں، اگر وہ نجدی قبیلہ بنو غطفان ہمارے ساتھ مل جائے تو کیا کہنے؟ یہودیوں نے کہا کوئی بات نہیں، ان سب کو ملانا ہمارا کام ہے، ہم جاتے ہیں ان کے پاس۔ اب جب یہودی جانے لگے تو مکے والوں کے دل میں ایک خیال تو پہلے سے تھا، کہا جاتے جاتے ایک بات تو بتا جاؤ کہ دیکھو تمہارے مذہب میں یہ ہے کہ نبی آتے ہیں اور آسمان سے کتابیں اترتی ہیں، ہم لوگ ہیں بت پرست، تو تم بتاؤ تمہارے خیال میں مسلمان اچھے ہیں یا ہم اچھے ہیں؟ اب یہ دیکھیے بڑا گہرا سوال ہو گیا، اس لیے کہ یہودی اعتبار سے قریش تو کچھ ہیں ہی نہیں، نہ توحید کو مانے، نہ رسالت کو مانے، نہ کتابوں کو مانے، نہ قیامت کو مانے، اور مسلمان قریش کے اعتبار سے بہرحال ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، تمام انبیاء کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں۔ ہر اعتبار سے یہودیت قریش کے مقابلے میں مسلمانوں سے قریب ترین ہے۔ ذرا سا بھی اگر انصاف ہوتا تو کہتے کہ بھئی ہماری دشمنی ان مسلمانوں سے ہے، وہ اپنی جگہ، مگر یہ ٹیڑھا سوال ہم سے نہ کرو، ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر بہت احتیاط کرتے تو یہ جواب دے دیتے، مگر کیا جواب دیا اس وقت قریش کے سامنے؟ کہا کہ تمہارا مذہب جو بت پرستی کا ہے ان کے مذہب سے اچھا ہے کہ جو انبیاء اور توحید پرستی کا ہے، اور یہ ایک ایسا جواب ہے کہ خود یہودیت کے ماتھے پر ایک سیاہ دبا ہے۔ فوراً قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، اے حبیب کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں ہم نے کتاب میں سے حصہ دیا ہے، اور ان کی حالت کیا ہے؟ یہ جبت اور طاغوت یعنی قریش کے بتوں کی تعریف کر رہے ہیں اور کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہو۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور جس پر اللہ لعنت کرے اسے ساری دنیا میں قیامت کے دن مددگار نہیں ملے گا۔ ایسی دشمنی بھی کیا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود بتوں کی تعریف کی جا رہی ہے اور ان کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن خیر انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا وہ مسئلہ بھی حل کر دیں گے، چلو ہمارے ساتھ، تمہارا ایک نمائندہ وفد چلے۔ یہ لوگ نجد کے علاقے میں پہنچے، قبیلہ بنو غطفان کے پاس، اور ان سے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، مسلمانوں کی حکومت کو ختم کرنا ہے، قریش تیار ہیں، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے سیدھی سادی بات کہی کہ اس وقت ہمارا مسلمانوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم کیوں تیار ہو جائیں؟ اب یہی تو سوال تھا جس کی وجہ سے قریش ان کے پاس آنے کو تیار نہیں تھے، کہ اگر وہ ہم سے پوچھیں کہ ہم تمہارا ساتھ کیوں دیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ایک مرتبہ یہودیوں نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ کہا کہ صرف ایک ہماری خواہش ہے کہ اگر مدینہ فتح ہو گیا تو مدینہ کی کھجوروں کا 1/3 حصہ ہمیں دیا جائے۔ تیار ہو گئے یہودی، اتنا بڑا خطرہ اس وقت مسلمان لگ رہے تھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، مسلمانوں کو ختم کرو، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے۔ قبیلہ بنو غطفان نے سنا، خوش ہو گئے، کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو سر آنکھوں پر چلیں گے، ہمارا لشکر ابھی تیار ہے، اور صرف خود ہی نہیں چلیں گے بلکہ آس پاس کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو بھی لے کر چلیں گے۔ اسی صحرا میں قبیلہ بنو اسد بھی رہتا تھا، یہ قبیلہ بنو غطفان کا ساتھی ہے۔ فوراً آدمی بھجوائے کہ آ جاؤ ہم لڑنے جا رہے ہیں، اور قریش نے یہ سنا تو ان کو بھی جوش آیا کہ بھئی یہ غیر لوگ، ان کا کوئی ڈائریکٹ مسئلہ بھی نہیں ہے مسلمانوں سے، یہ اپنے دوستوں کو لا رہے ہیں۔ مکے میں پیغام بھجوایا کہ ہمارے ساتھی قبیلہ بنو سلیم کو بھی بلا کے لاؤ، وہ بھی قبیلہ جمع ہوا مکے میں۔ یہودیوں کو جوش آیا، کہا خیبر میں جو ہمارا ساتھی قبیلہ ہے
ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں۔ یہ کھڑے کھڑے 6 قبیلے تو یہیں پہ جمع ہو گئے، مگر پیغمبر اسلام کا جو جاسوسی کا نظام تھا وہ بہترین نظام تھا۔ یہ سب کچھ یہاں ہوا، مدینے میں اطلاع مل گئی کہ کیا ہو رہا ہے، تو بہرحال پورے عرب سے ہر قوم نے کچھ نہ کچھ اپنے ساتھی دیے مسلمانوں کے خلاف بنائے جانے والے اس اتحاد میں۔ لیکن مکہ کے کافروں کو سب سے زیادہ جو بھروسہ تھا وہ یہودیوں کے اس جملے پر تھا کہ دیکھو ہمارا ابھی ایک تیسرا قبیلہ مدینے میں رہ گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ بدر کے بعد یہودیوں کے قبیلے بنو قینقاع نے بغاوت کی، انہیں مدینے سے نکالا گیا۔ جنگ احد کے بعد یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر نے بغاوت کی، انہیں مدینے سے نکالا گیا۔ تو خیبر کے یہودیوں نے کہا کہ ہمارا ایک قبیلہ ابھی مدینے میں باقی ہے اور 750 اس کے جنگجو جوان ہیں، ہماری ان سے بات ہو چکی ہے، جیسے ہی ہم مدینے پہ حملہ کریں گے وہ لوگ اپنے قلعے سے مسلمانوں پہ پیچھے سے حملہ کریں گے۔ مکے والوں کو جو سب سے بڑا سہارا ملا وہ اس بات سے ملا، ورنہ وہ اتنے بڑے لشکر کے باوجود ڈر رہے تھے، کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ بدر میں ہم 1000 تھے، مسلمان 313، مگر ہم ہار گئے۔ احد میں ہم 3000 تھے، مسلمان 700، مگر ہم ہار گئے۔ اب تو مسلمان 3000 ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے ہمارا لشکر بھی 10,000 کا ہو گیا ہے، مگر تناسب تو وہی ہے 1 اور 3 کا۔ تو یہ یہودی سرداروں نے یقین دلایا کہ ہمارا تیسرا قبیلہ ہمارا ساتھ دے گا۔ مکے والوں کو جو اصل حوصلہ ہوا وہ اس جملے سے ہوا، مگر یہودیوں نے یہ غلط بیانی کی تھی، ان کی مدینے کے یہودیوں سے ابھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ تو اب یہ قریش اپنے ساتھیوں کو لے کے چلے۔ تاریخوں میں یہ ہے کہ کم سے کم یہ لشکر 10,000 کا تھا، بعض علماء نے 24,000 بھی لکھی ہے اس کی تعداد، اور مسلمان صرف 3,000 ہیں۔ بہرحال اگر 24,000 والی روایت صحیح ہو تو 24,000 کا لشکر مسلمانوں سے ہو گیا 8 گنا، اور اگر 10,000 کا لشکر ہو تو پھر بھی 3 گنا بڑا لشکر آ رہا ہے۔ اب اتنا بڑا جو لشکر چلا تو ان کے لیے ایک خرابی ہو گئی، چھوٹا لشکر چلے گا جلدی آئے گا، جتنا بڑا قافلہ ہوگا اتنی تاخیر ہوگی، کیونکہ لشکر بھی بڑا ہے اور سب ایک جگہ سے نہیں ہیں، الگ الگ قبیلے کے لوگ ہیں، ہر ایک کا الگ الگ طریقہ ہے چلنے پھرنے کا، ایک کی وجہ سے دوسرے کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ خاصی دیر ہو گئی ان کو مدینے آتے آتے، چنانچہ اس بڑے لشکر کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا ٹائم مل گیا کہ وہ مدینے کے دفاع کے بارے میں تیاری کر لیں، ورنہ بدر اور احد میں اچانک کافر مسلمانوں کے سر پہ پہنچ گئے تھے۔ پیغمبر اسلام کو اطلاع مل گئی کہ اللہ کے رسول اتنا بڑا لشکر اور اتنے مختلف قبیلوں کا لشکر ہمارے مقابلے پہ آ رہا ہے۔ جب یہ اطلاع پیغمبر اسلام کو ملی تو اللہ کے رسول نے فوراً ہنگامی میٹنگ بلائی اور اپنے صحابہ سے مشورہ لیا کہ بتاؤ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے، کسی نے کہا کہ ہمیں باہر نکل کے ان کے سر پہ پہنچ جانا چاہیے، ہمیں احد کی پہاڑیوں میں جا کے چوکیاں قائم کرنا ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام ہر ایک کے مشورے کو سنتے رہے، نہ ہاں نہ نہ، یہاں تک کہ آخر میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ویسے تو اللہ اور رسول بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے ملک ایران میں یہ کرتے تھے کہ اگر کبھی ایسے دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے کہ ہماری تعداد بہت کم ہو اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہو تو پھر ہم اپنے شہر کے چاروں طرف خندق کھودتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ کب تک ہمارا دشمن بیٹھا رہے گا، اور اس طریقے سے ہم نے ہمیشہ بڑے دشمن سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ پیغمبر اسلام کو جناب سلمان فارسی کی یہ تجویز بہت پسند آئی، چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم مدینہ کے گرد خندق کھودیں گے اور شہر مدینہ میں بیٹھ کے مقابلہ کریں گے۔ اب اس کے بعد دیکھا گیا کہ مدینہ کے کس کس طرف خندق کی ضرورت ہے۔ پتہ چلا کہ مدینہ کے 2 طرف تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تیسری طرف کھجوروں کے درخت اتنے زیادہ ہیں کہ وہاں سے کوئی بڑا لشکر آ ہی نہیں سکتا، آئیں گے بھی تو ایک ایک 2 کر کے آئیں گے، وہ تو فوراً مارے جائیں گے۔ اتنا بڑا جو لشکر آ رہا ہے تو لامحالہ جو چوتھی طرف ہے، بس یہی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے یہ لشکر آ سکتا ہے۔
چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ بس ایک چوتھی سمت جو کھلی ہے ادھر خندق بنائی جائے، اور یہ مدینہ کے شمال کی جانب تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اگر آپ مدینہ جائیں تو آپ ایک ایسی جگہ پہ جائیں گے جس کا نام ہے سبع مساجد، یعنی 7 مسجدیں۔ یہ مسجدیں تو 6 ہیں، لیکن ان سے تھوڑے سے فاصلے پہ مسجد قباء ہے، شاید اس کو شامل کر کے 7 مسجدیں کہا جاتا ہو۔ بہرحال یہ سبع مساجد وہ میدان ہے جہاں یہ 6 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اور وہ پہاڑ جس پہ مسجد علی اور مسجد فتح بنی ہیں اس کو جبل سلا کہتے ہیں، اور اسی پہاڑ کے سامنے پیغمبر اسلام نے خندق کھدوائی تھی۔ پیغمبر اسلام نے یہ جگہ مقرر کی، باقاعدہ پیمائش کی گئی، اور یہ طے پایا کہ مسلمانوں میں 10 کے گروہ بنا دیے جائیں۔ تقریباً 3000 مسلمان تھے تو یہ 300 گروہ بنے، اور پھر ہر گروہ کو 20 گز کا حصہ دیا گیا کہ ہر گروپ کو 20 گز خندق کھودنا ہے۔ ہر 20 گز پہ پیغمبر اسلام نشان لگاتے گئے، اور اس کی گہرائی 7 گز سے 10 گز یعنی تقریباً 5 سے 8 میٹر تھی، اور چوڑائی 9 گز سے 15 گز یعنی تقریباً 7 سے 12 میٹر تک رکھی گئی، تاکہ کوئی شخص چاہے گھوڑے پہ ہی سوار کیوں نہ ہو کسی صورت میں بھی اس کو پار کر کے اندر نہ آ سکے۔ یہ نشانیاں لگا کے پیغمبر اسلام نے اب خندق کھودنے کا اعلان کیا۔ پہلی کدال اللہ کے رسول نے چلائی، کیونکہ پیغمبر خود اس گروہ میں شامل تھے، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں نے اپنے اپنے حصے میں خندق کھودنا شروع کر دی۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت یہ خندق کی لڑائی ہو رہی تھی وہ زمانہ ایسا تھا کہ مدینے میں قحط پڑ گیا تھا، اس لیے کہ اس سال کھجور کی فصل خراب ہو گئی تھی۔ غذا کی مدینے میں ویسے ہی بہت قلت ہو گئی تھی۔ اب جو خندق کھودی جا رہی ہے تو ہر آدمی کو پتا ہے کہ خندق ہم لڑنے کے لیے نہیں کھود رہے، بلکہ صرف اپنے دفاع کے لیے کھود رہے ہیں۔ یعنی اب لڑائی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اب لڑائی قریش کے ہاتھ میں ہے۔ وہ 10 دن یہاں ٹھہریں، وہ 20 دن یہاں ٹھہریں، وہ 30 دن یہاں ٹھہریں، وہ 2 مہینے یہاں ٹھہریں، خدا معلوم کتنے دن تک وہ یہاں رہیں۔ تو جو نئی فصل ہے کھجور کی وہ تو خراب ہو گئی سردی کی وجہ سے۔ سردی کا موسم تھا، کورا پڑ گیا، وقت سے پہلے سردی آ گئی، ساری کھجوریں خراب ہو گئیں۔ اب جو کچھ پہلے کی بچی ہوئی کھجوریں تھیں ان کو اس طرح سے حفاظت سے رکھنا ہے کہ اگر 6 مہینے بھی یہ لڑائی چلے تو غذا کی کمی کی وجہ سے ہم کو ہتھیار نہ ڈالنا پڑیں۔ اب ایک تو غذا ویسے ہی بہت کم، اور اس میں یہ خندق کا اتنا محنت والا کام، مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ بہت بڑھ گیا۔ اچھا، اب جو مدینے کے پرانے رہنے والے ہیں جن کی اپنی اپنی زمینیں تھیں ان کے پاس تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تھا، مہاجر تو ویسے ہی لوٹے پھوٹے آئے تھے، بمشکل تمام کچھ ان کی حالت بہتر ہوئی تھی کہ پھر یہ قحط اور خندق کی پریشانی آ گئی۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس خندق کی کھدائی میں حصہ لے رہے ہیں، اور تاریخ کہتی ہے کہ مسلمانوں کا یہ جوش و خروش دیکھ کے وہ مسجد نبوی کی تعمیر یاد آ رہی تھی۔ جب پیغمبر اسلام مدینے پہنچے تھے تو 7ویں مہینے میں مسجد بنائی تھی، اس میں بھی یہی حالت تھی کہ کھانے کو ہے نہیں، پہننے کو ہے نہیں، مگر یہ سن کر کہ اللہ کے رسول کے حکم سے یہ مسجد بن رہی ہے، اپنی طاقت سے بڑھ کے مسلمانوں نے حصہ لیا تھا۔ اور اس موقع پر خصوصاً حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے جوش و خروش کے ساتھ مسجد کی تعمیر کی تھی کہ ہر آدمی ایک پتھر اٹھا کے لا رہا تھا، عمار یاسر 2 پتھر اٹھا کے لاتے تھے۔ اور اسی موقع پر پیغمبر اسلام نے حضرت عمار یاسر کے بارے میں ایک حدیث بھی بیان فرمائی۔ علماء کہتے ہیں کہ جس طرح مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر عمار کا جوش و خروش سب سے زیادہ تھا، اور عمار کی فضیلت کی حدیث آئی، خندق کے بنتے وقت وہی منظر دوبارہ دہرایا گیا، لیکن بس اس فرق کے ساتھ کہ اب سلمان فارسی کی فضیلت کی حدیث آئی اور ان کا جوش و خروش دیکھنے میں آیا۔ سلمان فارسی اس وقت کہ جب خندق بن رہی تھی ایک عمر رسیدہ شخص تھے، لیکن چونکہ پورے مدینے میں سلمان کے علاوہ کسی کو خندق کے بارے میں تفصیل نہیں معلوم، سب سنی سنائی بات پہ خندق کھود رہے ہیں۔ سلمان تو خندق دیکھ کے آئے ہیں ایران میں، بلکہ حصہ لے کے آئے ہیں۔ اس طرح سے سلمان سمجھیں کہ انجینئر رہ چکے ہیں خندقوں کے۔
اس لیے جسको کوئی مسئلہ پیش آتا ہے وہ فوراً سلمان سے رجوع کرتا ہے، اور سلمان بھی اتنے جوش و خروش سے کام لے رہے ہیں کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اکیلے سلمان نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا ہے۔ یعنی وہ جو پیغمبر نے 10 آدمیوں کا گروہ بنایا کہ ہر 10 آدمی 20 گز کھدائی کریں گے، سلمان نے اکیلے اتنی کھدائی کی، اور کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے پہلے سے خندق کھودنے کی ٹریننگ ہے، چنانچہ میں یہ کام آسانی سے کر سکتا ہوں۔ جو میرے 9 ساتھی ہیں ان کو آپ دوسرے گروہوں میں شامل کر دیجئے۔ سلمان اس جوش و خروش سے خندق کھود رہے ہیں کہ 10 آدمیوں کی کھدائی بھی کم ہے، سلمان اکیلے اس سے زیادہ حصہ کھود دیتے ہیں خندق کا، اور دوسروں کو مشورہ بھی دیتے ہیں۔ جہاں کسی کے لیے کوئی مسئلہ آ جائے سلمان دوڑ کے وہاں بھی جاتے ہیں۔ اتنا زیادہ اس وقت سلمان کا جوش و خروش اور سلمان کی خدمات تھیں کہ ہر ایک کی یہ خواہش ہوئی کہ کسی طرح سلمان ہم سے منسوب ہو جائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ مہاجرین نے سلمان کو دیکھ کے کہا، سلمانو منا، سلمان تو ہم میں سے ہے، اس لیے کہ سلمان ایران کے رہنے والے ہیں، وہاں سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہیں۔ انصار تڑپ اٹھے، کہا کہ یہ تم نے کیا کہا؟ سلمانو منا، سلمان ہم میں سے ہیں، اس لیے کہ مہاجر وہ ہے جو مکے سے آتا ہے، باقی جتنے لوگ ہیں وہ مہاجر نہیں ہیں، وہ ہم میں سے ہیں، وہ انصار ہیں۔ سلمان کا مسئلہ کتنا عجیب ہے، ہجرت کر کے بھی آئے ہیں لیکن مدینے میں کافی دیر پہلے پہنچ گئے تھے، پیغمبر کے آنے سے پہلے جو یہودی کے باغ میں کام کیا کرتے تھے۔ تو جناب سلمان کا یہ کام دیکھ کر اور ان کی مہارت دیکھ کر اور ہر گروہ کے پاس ان کی حاجت دیکھ کر مہاجرین چاہتے ہیں کہ سلمان ہم میں سے نکل آئیں، انصار چاہتے ہیں کہ سلمان ہم میں سے نکل آئیں۔ روزانہ یہ فخریہ مقابلہ ہوتا رہا۔ جھگڑا بڑا تو آخر لوگ پیغمبر اسلام کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول، یہ فیصلہ کر دیجئے۔ پیغمبر نے کہا، کس بات کا فیصلہ؟ مہاجرین نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ سلمان باہر سے آئے ہیں تو کیا سلمان ہم میں سے نہیں ہیں؟ انصار نے کہا، لیکن اللہ کے رسول، آپ ہی بتائیے کہ سلمان مکے سے تو نہیں آئے ہیں کہ مہاجر ہوں، وہ تو پہلے سے مدینے میں تھے، سلمانو منا۔ پیغمبر اسلام نے سلمان کو قریب بلایا، سلمان کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم دونوں غلط کہہ رہے ہو، سلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اب اس کے بعد سلمان کی فضیلت، توقیر اور احترام اور بڑھ گیا، اور عین اسی دن ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ سلمان سے بھی حل نہ ہو سکا، کہ اب تک جتنے بھی مسئلے پیش آ رہے ہیں سب کو سلمان حل کر رہے ہیں، مگر ایک ایسا مسئلہ آ گیا کہ سلمان بھی حل نہ کر پائے۔ وہ یہ کہ خندق کھودتے ہوئے بیچ میں ایک اتنا بڑا پتھر آ گیا جو اتنا سخت ہے کہ کسی کی کدال سے بھی نہیں ٹوٹ رہا۔ سلمان کو بلایا گیا کہ بھئی یہ تو رک گئی کھدائی، پوری خندق بھی آپ بنا لیجئے، لیکن اگر خندق کا ایک حصہ بھی ایسا ہے تو خندق نامکمل ہے، کفار وہاں سے آ جائیں گے۔ سلمان آئے، سلمان نے بھی دیکھا، کوشش بھی کی، مگر یہ ایسا پتھر ہے کہ ان کے لیے بھی یہ ممکن نہ ہو سکا۔ کیسے اس کو توڑا جائے؟ ٹوٹنے سے انکار کر رہا ہے۔ سلمان بہت پریشان۔ آخر سلمان نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اب سوائے اللہ کے رسول کے اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا۔ میں نے بہت دیر سے رسول کو نہیں دیکھا، بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں؟ جابر نے کہا، چلو میرے ساتھ، مجھے معلوم ہے کہ پیغمبر مسجد فتح میں آرام کر رہے ہیں۔ وہ 6 مسجدیں آج بھی ہیں، ان میں سے ایک مسجد کا نام ہے مسجد فتح۔ پیغمبر اسلام وہیں آرام کرتے تھے۔ ویسے کام کرنے والوں میں پیغمبر بھی شامل ہیں، لیکن جب پیغمبر اسلام کی باری نہیں ہوتی تھی، جیسے کہ 10 آدمیوں نے باری باندھ لی کہ 5 آدمی کام کریں، 5 آرام کریں، تو خیر آرام کے وقت پیغمبر یہاں پہ آرام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جناب جابر اور جناب سلمان دونوں مسجد فتح میں پہنچے، دیکھا کہ واقعاً پیغمبر وہاں پہ آرام کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، پیشانی پہ پسینہ ہے اور لیٹنے کی وجہ سے کرتا پیٹ سے ذرا ہٹ گیا ہے۔ بیک وقت سلمان و جابر کی نگاہ پڑی کہ پیغمبر نے اپنے شکم سے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں غذا کی قلت کی وجہ سے۔ خیر وہ دونوں پیغمبر کے قریب پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ایک مسئلہ ہے۔
पैगंबर ने फौरन आंखें खोलीं कि क्या मसला है। अल्लाह के रसूल, खंदक की खुदाई के दौरान एक ऐसा पत्थर आ गया है कि जिसको तोड़ना इंसानी ताकत से बाहर है। पैगंबर इस्लाम ने कहा, चलो मैं भी देखता हूँ। चुनांचे पैगंबर इस्लाम अब सलमान जाबिर को लेके वहां पे पहुंचे। पत्थर को देखा। पत्थर वाकई इतना बड़ा था कि आज की जदीद तरीन मशीनरी उसको काट दे तो काट दे, कुदाल से ये पत्थर टूटने वाला नहीं था। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि वुज़ू के लिए पानी लाओ। ये वो मौका है कि जहां खुसूसी परवरदिगार की मदद चाहिए। पैगंबर इस्लाम का हुक्म सुनते ही पानी लाया गया। पैगंबर इस्लाम ने वुज़ू शुरू किया और वुज़ू में जो कुली की वो पानी पैगंबर ने इस पत्थर पे गिराया। 3 मरतबा पानी इस पत्थर पे गिराया। वुज़ू मुकम्मल हुआ। पैगंबर ने कुदाल को संभाला और एक मरतबा अल्लाह अकबर कह के कुदाल को इस पत्थर पे मारा। पत्थर का 1/3 हिस्सा टूटा और एक रोशनी निकली। रोशनी देखते ही पैगंबर इस्लाम ने दोबारा अल्लाह अकबर कहा और सारे मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम भी तकबीर कहो। इसके बाद पैगंबर ने दूसरी मरतबा कुदाल उठाई, दोबारा कुदाल को मारा। 1/3 पत्थर और टूट के गिर गया। दूसरी रोशनी निकली। पैगंबर ने खुद भी तकबीर कही, मुसलमानों को भी हुक्म दिया। तीसरी कुदाल मारी, जो बाकी 1/3 पत्थर था वो भी खत्म हो गया और साथ तीसरी रोशनी निकली। खुद पैगंबर इस्लाम ने तकबीर कही, तमाम मुसलमानों को भी तकबीर का हुक्म दिया। पैगंबर इस्लाम जब इससे फारिग हुए तो जनाब सलमान ने बढ़ के कहा, अल्लाह के रसूल, ये आपने जो पहली रोशनी देख के अल्लाह अकबर कहा, ये क्यों कहा था? पैगंबर ने कहा, इसलिए कि जब पहली रोशनी निकली तो अल्लाह ने मुझे रोम के मोहल्लात दिखाए कि मैंने देखा कि मेरे मानने वाले उन मोहल्लात में चल रहे हैं और उस पे कब्जा कर रहे हैं। जहन में रहे कि सल्तनत रोम उस वक्त अपने ज़माने की सुपर पावर कहलाती थी। सलमान ने कहा, अल्लाह के रसूल, और दूसरी रोशनी? उस वक्त जो आतिश परस्त ईरानी थे दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर थे। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा कि इस रोशनी में परवरदिगार ने मुझे मदाइन के मोहल्लात दिखाए जो मेरे मानने वालों के कब्जे में हैं। और सलमान ने कहा, अल्लाह के रसूल, तीसरी रोशनी? कहा कि मुझे यमन और सिनआ, जो उस ज़माने में तीसरी बड़ी ताकत थी, उसके मोहल्लात दिखाए गए हैं कि वहाँ पे मेरे मानने वाले जा रहे हैं। और ए मुसलमानों, इस जंग खंदक में तुम्हारे लिए मुजदा और बशारत है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो रोम की ताकत है वो भी तुमसे शिकस्त खाएगी और तुम्हारा कब्जा उनके मोहल्लात पर होगा। दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत सासानी यानी ईरानी, वो भी शिकस्त खाएंगे, तुम्हारा कब्जा उनके मोहल्लात पे भी होगा। और यमनो सिनआ, जो उस ज़माने में दुनिया की तिजारत का सबसे बड़ा मरकज़ था, वो भी तुम्हारे कब्जे में आएगा। पैगंबर तो ये कह के पलटे, लेकिन उसी मजमे में कुछ लोग दूसरों से कहने लगे, ज़रा सुनो तो सही इनकी बातें। हालत ये है कि फाकों के मारे हमने पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। दुश्मनों का इतना डर है कि खंदक खोद खोद के हम उनसे बचाव कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि रोम तुम्हारे हाथ में आएगा, ईरान तुम्हारे हाथ में आएगा, यमनो सिनआ तुम्हारे पास आएगा। और एक ने तो दूसरे से अजीब जुमला कह दिया। कहा कि ज़रा सुनो तो इनकी बातें, कि डर के मारे हम बैतुल खला तक तो जा नहीं सकते हैं कि दुश्मन ना आ जाए, और वहाँ हमें रोमो ईरान की बातें बताई जा रही हैं। ऐन इसी मौके पे पैगंबर मुड़े और कहा कि सुनो, अभी अभी जिब्राइल मेरे पास कुरान की एक आयत को लेके आए हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26। कह दीजिए, ए अल्लाह, तू मुल्क का मालिक है, तू जिसे चाहे हुकूमत देता है और जिससे चाहे हुकूमत छीन लेता है, और जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जलील कर देता है। सारी भलाई तेरे ही हाथ में है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। खंदक के उस बड़े पत्थर को तोड़ते वक्त मुनाफिकीन ने जो पैगंबर इस्लाम का माअज़ल्लाह मजाक उड़ाया और पैगंबर की पेशीन गोई को जिस अंदाज से मुज़ाहिका खेज़ अंदाज में लिया, उस पे कुरानी जवाब आया। और जब मुनाफिकीन और दिलों में बीमारी रखने वाले कह रहे थे, अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे जो वादा किया था वो फ़रेब के सिवा कुछ न था। और जब उनमें से एक गिरोह कहने लगा, ए यसरफ वालो, तुम्हारे लिए यहाँ ठहरने की कोई गुंजाइश नहीं है, बस लौट जाओ
اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا، یہ کہتے ہوئے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ خیر، اب پیغمبر اسلام وہ پتھر توڑ کے اور وہ خوشخبری سنا کے واپس آ گئے۔ ماننے والوں نے شکر کے سجدے کیے، منافقین نے اس طرح سے مذاق اڑایا۔ پیغمبر جب واپس آئے تو ایک مرتبہ جابر پریشان ہو گئے۔ پیغمبر کی واپسی جابر کو پریشان کر گئی۔ سیدھے اپنے گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ ہاں، ایک بکری ہے اور ایک سا یعنی تقریباً 3 کلو گندم ہے۔ مگر آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ابھی جب میں پیغمبر کو بلانے کے لیے ان کے پاس گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے پیغمبر اسلام کی دعوت کر کے پیغمبر کو یہ غذا میں پیش کروں۔ میں پیغمبر کو بلا کے لاتا ہوں، اتنی دیر میں تم کھانا تیار کرو۔ بکری کو ذبح کیا اور گندم کو بیوی نے جلدی سے چکی میں پیسا اور جابر چلے۔ پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول، آج میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، آئیے تشریف لائیے اور جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو بھی لے لیجیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، جابر ٹھیک ہے، اگرچہ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت کسی کی دعوت قبول کرنا مصلحت کے خلاف ہے، ہر آدمی بیچارہ خود غریب ہے، کھانے کو نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے کہا، جابر ٹھیک ہے، تمہاری دعوت کو میں نے قبول کیا، ہم لوگ آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کے پیغمبر اٹھے۔ اچھا، اب جابر نے دیکھا کہ پیغمبر کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، پیغمبر کو دعوت دیں اور دوسروں کو دعوت نہ دیں تو یہ بری بات ہے، اور یہ دیکھ کے ڈارس بھی بندھی کہ یہ 2-3 آدمی ہیں جو پیغمبر اسلام کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو جو کھانا بنا ہے وہ اتنے آدمیوں کے لیے کافی ہوگا۔ مگر جملہ جناب جابر نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ اور آپ کے ساتھی دعوت کے لیے آ جائیں۔ اب پیغمبر کھڑے ہو کے چلے، تھوڑی دور چلے، 10 آدمیوں کے گروہ کام کر رہے ہیں۔ کہا کہ آؤ میرے ساتھ، جابر نے آج ہم کو دعوت دی ہے۔ 10 آدمی آگئے پیغمبر اسلام کے ساتھ اور آگے بڑھے، بھئی آج کام کو روک دو، جابر نے دعوت دی ہے، تم بھی چلو۔ مزید ساتھی مل گئے پیغمبر اسلام کے ساتھ۔ اب جابر کا دل بیٹھا جا رہا ہے اور پیغمبر جہاں جہاں سے جاتے ہیں سب کو کہتے ہیں، آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ، جابر نے دعوت دی ہے۔ جناب جابر کا جملہ تھا کہ اللہ کے رسول، آپ اور آپ کے جو ساتھی ہیں۔ پیغمبر نے ساتھیوں کے نام پہ پورے 3000 ساتھی اکٹھا کر لیے۔ اب جناب جابر پریشان، کہیں تو کیا کہیں، پیغمبر کو روک بھی نہیں سکتے ہیں۔ جابر خاموش ہیں لیکن بہت پریشان۔ چلتے چلتے جابر کا گھر آ گیا۔ جابر گھر میں داخل ہوئے، بیوی نے دیکھا کہ جابر گئے بڑے جوش اور خوشی میں تھے، آپ بہت پریشان رہے ہیں۔ کہا کہ جابر کیا بات ہے، پیغمبر کو دعوت دینے گئے تھے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا پیغمبر اسلام نے منع کر دیا؟ کہا کہ نہیں، منع نہیں کیا، پیغمبر اسلام سب کو لے کے آ رہے ہیں۔ یہ پریشانی ہو گئی۔ بیوی نے کہا کہ اے جابر، یہ بتائیے کہ اتنا بڑا مجمع آ گیا ہے، آپ ہر ایک سے کہہ کے آئے تھے یا پیغمبر اسلام نے کہا؟ کہا کہ پیغمبر اسلام نے خود کہا تھا۔ کہا کہ ایک بات اور بتاؤ، کیا جب تم نے دعوت دی تھی پیغمبر نے پوچھا تھا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ جناب جابر نے کہا کہ ہاں پوچھا تھا، اور میں نے بتا دیا تھا کہ اتنی گندم اور اتنا گوشت ہے۔ بیوی نے کہا پھر گھبرانے کی بات نہیں، جب پیغمبر کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہے اور پھر پیغمبر اتنے سارے مہمانوں کو لے کے آ رہے ہیں تو اب ہمارا مسئلہ نہیں رہا، اب یہ پیغمبر اسلام کا مسئلہ ہے۔ ضرور کچھ سوچ کے پیغمبر سب کو لائے ہوں گے۔ جناب جابر نے کہا کہ ہاں، بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، پیغمبر کو میرے گھر کی حالت پتہ ہے، خیر پردے میں جاؤ، میں پیغمبر اسلام کو لے کے آتا ہوں۔ اچھا، جابر کا مکان باغ میں تھا، یعنی بیچ میں مکان ہے اور چاروں طرف ایک بڑا باغ ہے۔ مہمان تو آ کے صحن میں پھیل گئے اور پیغمبر جب اکیلے رہ گئے تو جابر نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ کھانا بہت کم ہے، مہمان بہت زیادہ ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کتنا ہے کھانا۔
اب پیغمبر جابر کے باورچی خانے کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ ایک پتیلی ہے اور تندور کے اندر روٹیاں تیار ہو رہی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ذرا پتیلی کا ڈھکنا ہٹانا۔ ڈھکنا ہٹایا گیا، پتیلی میں سالن تیار پڑا ہے۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ کڑچی اٹھائی اور اس پتیلی میں کڑچی کو گھمایا اور اس کے بعد تندور کے قریب گئے۔ تندور کو دیکھا، زیر لب کچھ پڑا، واپس آئے، کہا کہ اے جابر، ایسا کرو کہ جب بھی میں کھانا منگواؤں پورا کھانا لے کے نہ آنا، تھوڑا سا سالن اس پتیلی میں چھوڑ دینا، اور جو روٹیاں لگی ہوئی ہیں اس تندور میں وہ بھی پوری روٹیاں لے کے نہ آنا، کچھ روٹیاں تندور کے اندر ضرور چھوڑ دینا۔ اور اب آؤ میرے ساتھ۔ پیغمبر اسلام باورچی خانے سے باہر آئے، مہمان صحن میں ہیں، اور 10 آدمیوں کا نام لے کے ان کو بلایا۔ جابر سے کہا کہ ایک پیالے میں سالن لے کے آؤ اور روٹیاں لے کے آؤ۔ 10 آدمی تھے اور سب خندق کی کھدائی کر کے آ رہے ہیں، بھوک بھی بہت لگ رہی ہوگی۔ یہ 3 کلو کی روٹیاں تو کچھ بھی نہیں تھیں۔ جابر پیغمبر اسلام کے حکم کے مطابق سالن اور روٹیاں لے کے آئے۔ اچھا، اس زمانے میں عرب کا ایک دستور تھا کہ سالن الگ پکاتے تھے، گوشت الگ بنا جاتا تھا، اس کے بعد سالن کے اندر لا کے گوشت کو ڈالا جاتا تھا۔ چنانچہ جابر سالن اور روٹیاں لے کے آئے۔ پیغمبر اسلام نے ایک نوالا توڑا اور سالن میں ڈبو کے یہ پہلا نوالا خود نوش کیا، اور جابر سے کہا کہ جابر ایک دست بھی لے کے آؤ، یعنی بکری کی جو آگے کی 2 ٹانگیں ہیں ان میں سے ایک لے آؤ۔ جابر دست لے کے آئے اور اسے سالن میں ڈالا گیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ بسم اللہ کیجئے۔ اب ان صحابیوں نے کھانا شروع کیا۔ گوشت تو پورا ختم ہو گیا جو ایک دست آیا تھا، سالن کچھ بچ گیا اور روٹیاں بچ گئیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ جابر جاؤ، روٹیاں اور سالن اور لے کے آؤ، 10 اور آدمیوں کو بلاؤ۔ 10 آدمی آئے۔ جابر کہتے ہیں کہ میں سالن واپس لے کے گیا، مگر یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جتنا سالن میں لے کے آیا تھا اتنا ہی میں واپس لے کے جا رہا ہوں، فقط ان لوگوں کی انگلیوں کے نشان بنے ہوئے ہیں، اور جتنی روٹیاں میں لے کے آیا تھا اتنی ہی روٹیاں واپس لے کے جا رہا ہوں، فقط ایک نوالا ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے جو پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھ سے توڑا تھا۔ لیکن خیر گیا، میں نے تھوڑا کڑچی کو ہلایا، دیگچی میں تھوڑا بہت سالن ڈالا، ایک آدھ روٹی نکال لی اور اس کو لے کے آیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا جاؤ جابر ایک دست اور لے کے آؤ۔ جابر دوسرا دست بھی لے کے آ گئے۔ گوشت تو ختم ہو رہا ہے مگر سالن اور روٹیاں اتنی ہی ہیں۔ پھر یہ برتن اندر گئے، پھر یہ برتن باہر آ رہے ہیں۔ 10 آدمی اور بلائے گئے۔ جابر سے کہا پیغمبر نے کہ جاؤ ایک دست اور لے کے آؤ۔ جابر تیسرا دست بھی لے کے آ گئے۔ وہ گوشت ختم ہوا، سالن روٹی اتنا ہی ہے۔ چوتھی مرتبہ بھی جب 10 آدمی آئے، سالن روٹی وہی ہے۔ پیغمبر نے کہا جابر جاؤ ایک دست اور لے کے آؤ۔ اب جابر پریشانی کے عالم میں آتے ہیں، اللہ کے رسول ایک بات تو بتائیے، ایک بکری میں دست کتنے ہوتے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے کہا 2 ہاتھ 2 پیر۔ کہا 3 تو میں اب تک لا چکا ہوں اور چوتھا ابھی وہاں پڑا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا جابر تم نے پوچھ لیا، اب چوتھے کے بعد 5واں نہیں رہے گا، تم نے سوال کر لیا، اب دست نہیں، اب بکری کے باقی جسم کا گوشت لانا پڑے گا۔ گوشت ختم ہو جائے گا اس لیے کہ تم سوال کر بیٹھے ہو، سوال نہ کرتے تو جو سالن اور روٹیوں کی آخر میں حالت ہوگی وہی گوشت کی بھی ہوتی، مگر تمہارے سوال نے گوشت کے مسئلے میں معاملے کو الٹا کر دیا ہے، اور ہوا بھی یہی۔ جابر کہتے ہیں کہ 3000 مہمان 10-10 کا گروہ بنا کے آتے رہے، اور حالت یہ تھی کہ جتنا سالن پہلی مرتبہ نکالا گیا اتنا ہی سالن آخر وقت تک استعمال ہوا، روٹیاں اتنی ہی رہیں، لیکن ہاں گوشت جو تھا خدا معلوم کہ اس بکری پہ گوشت آتا کہاں سے گیا، آخر میں جا کے ختم ضرور ہو گیا، لیکن کب ختم ہوا؟ جب 3000 افراد کھا چکے۔ جابر پیغمبر کے میزبان اور پیغمبر اسلام باقی سب کے میزبان بنے۔ اب پیغمبر اسلام نے کہا آؤ جابر ہم اور تم بیٹھیں، اب باری آ رہی ہے میزبان کی۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے اور پیغمبر اسلام نے بھی جب اس کو نوش کیا تو ہمارے کھانے سے اتنا ہوا کہ بکری کا گوشت ختم ہو گیا،
تو آخری باری ہماری ہوئی، لیکن روٹیاں اور دیگچی کا سالن اتنے عرصے رہا کہ جب تک کہ پوری جنگ خندق ختم نہ ہوئی، نہ وہ روٹیاں کم پڑنے پائیں، نہ وہ سالن کم پڑنے پایا۔ تقریباً 6 دن میں یہ خندق تیار ہو گئی، اور یہ شوال 5 ہجری کا مہینہ تھا۔ بعض روایات میں اس کی تاریخ 2 شوال سے 8 شوال بیان کی گئی ہے۔ خندق تیار کرنے کے بعد اب پیغمبر اسلام اور مسلمان اطمینان سے بیٹھے ہیں اور کفار مکہ کے لشکر کا انتظار کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ جنگ خندق کا باقی حصہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔